السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی اجنبی مددگار، نیکی کا صلہ۔ یہ کہانی چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوتی ہے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان خاموشی سے آباد تھا۔ چاروں طرف درخت تھے، چشمے تھے، ٹھنڈی ہوائیں۔ لوگ سادہ دل تھے، محنتی تھے، روایتوں سے جڑے ہوئے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو نام سے جانتا تھا۔ خوشی غمی سب مل کر بانٹتے۔ گاؤں کی پہچان تھی۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی عمر میں جوان مگر ذمہ داریوں میں بڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مستقل محنت کی تھکن نظر آتی تھی، مگر آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ کبھی مدھم نہ ہوئی۔ علی غریب تھا مگر اس کا دل بہت امیر تھا۔ وہ روزانہ محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتا۔ کبھی کھیتوں میں کام کرتا، کبھی لکڑیوں کاٹتا، کبھی بازار میں سامان اٹھا کر چند سکے کماتا۔ علی کی بیمار ماں رہتی تھی۔ برسوں سے کمزور باپ کا سایہ بچپن میں ہی اس کا سر سے اڑ گیا تھا۔ ان حالات کے باوجود علی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ کبھی قسمت کو برا کہتا نہیں تھا، بلکہ ہر دن کو شکر کے ساتھ قبول کیا۔ علی کا ایمان تھا، محنت اور نیکی رائیگان نہیں جاتی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ کسی مسافر کا پانی پلاتا، کسی کے لیے اعزاز تھا، کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھاتا۔ وہ سادہ سمجھتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بچے اسے محبت کرتے اور سلام کرتے۔ ایک سال سردی معمول سے زیادہ کہیں پڑ گئی۔ پہاڑ نے سب سے راستے بند کر دیے۔ گاؤں کئی دن تک کٹا رہا۔ خوراک کم ہونے لگی۔ خوراک کم ہونے لگی۔ گاؤں کئی دنوں تک دنیا سے کٹ گیا۔ خوراک کم ہونے لگی، خوف بڑھنے لگا۔ لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ سردی کے مارے اس دن شام کے وقت برفانی ہوا چل رہی تھی۔ دور پہاڑی راستہ اجنبی گاؤں کے راستے پر نظر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرہ وہ شدید سردی میں کانپ رہا تھا۔ مسلسل چلنے ہوئے گاؤں والوں نے اسے دیکھا، مگر سب ڈر گئے۔ کسی نے کہا یہ مسافر خطرناک ہو سکتا ہے۔ شاید کسی نے کہا ہمارے پاس خود کچھ نہیں بچا۔ سب نے دروازے بند کر لیے۔ خاموشی چھا گئی۔ صرف علی نے یہ منظر خاموشی سے دیکھا اور اس کا دل نہ مانا۔ مدد کے بغیر چھوڑ دے۔ وہ آگے بڑھا، اجنبی کو سہارا دیا۔ علی نے نرمی سے پوچھا آپ کہاں جا رہے تھے؟ اجنبی نے کمزور آواز میں کہا میں مسافر ہوں۔ میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور بہت تھک چکا ہوں۔ علی نے اپنے گھر لے آیا۔ وہاں فوراً بغیر سوچے ماں نے کم خوراک میں سے آدھا بانٹ دیا۔ انہوں نے اجنبی کو گرم کپڑے دیے، آرام دیا۔ اجنبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکر گزاری سے وہ رات علی کے گھر سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح اجنبی نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا تم نے جان بچائی ہے میرا بیٹا۔ علی نے مسکرا کر کہا یہ میرا فرض تھا بس۔ اجنبی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا سنو، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وقت پر لوٹتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ دن گزرنے لگے، برف پگھلنے لگی، راستے کھل گئے۔ علی پھر اپنی مزدوری میں لگ گیا۔ پہلے کی طرح کچھ مہینے بعد گاؤں میں ایک بڑی سواری آئی۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنی شاندار سواری کیوں آئی ہے؟ اس میں ایک معزز شخص اندر محافظوں کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا علی کے گھر کی طرف گیا خاموشی سے۔ علی حیران ہوا اور ڈر بھی محسوس کیا۔ دل میں وہی شخص اجنبی امیر لباس میں سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا مجھے پہچانا علی بیٹا؟ علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اجنبی بولا میں ایک تاجر ہوں، بڑا شہر۔ میرا اس رات تمہاری نیکی نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں آیا ہوں تمہاری نیکی کا صلہ دینے کے لیے۔ آج اس نے علی کو شہر میں کام کی پیشکش کی۔ علی کی ماں کے علاج کا پورا بندوبست کیا گیا۔ گاؤں والوں کو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اپنے رویے پہ علی نے سب کو معاف کیا۔ دل سے فوراً وہ شہر چلا گیا، مگر گاؤں کو نہ بھولا۔ کبھی اس نے اسکول بنوایا، کنواں کھدوایا۔ سب کے لیے لوگ سمجھ گئے تھے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اجنبی مددگار دراصل قدرت کی طرف سے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑی، جو دل میں سے مدد کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ نیکی کے صلہ ضرور ملتا ہے،
بس صبر ضروری ہے.